میں ہوں تحریک شناخت کا رضاکار سردار معراج۔ سنگھا صاحب کی پنجاب اسمبلی میں 20 جنوری 1948 کو کی گئی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ اس تقریر کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ پوری تقریر آپ پڑھ سکتے ہیں تحریک کے بانی رضاکار اعظم معراج کی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے میں سے۔ نغمہ مرگ پارٹ 3 صفحہ نمبر 188۔ ایک اور شکایت میں نے سنی ہے کہ عیسائی خاک روبی سے انکار کرتے ہیں۔ فوجی انٹیلیجنس برانچ میں شکایت کی گئی ہے کہ سنگھا صاحب کسی کو 72 کا کام نہیں کرنے دیتے اور کام کے لیے کسی کو بھرتی نہیں ہونے دیتے۔ اس کے متعلق تو مجھے ایک ہی واقعے کا علم ہے۔ ڈسکا کے نزدیک ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں 15-20 ہزار مسلمان اور مسیحی موجود تھے۔ اس جلسے میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ مسلمانوں نے بھی اور مسیحوں نے بھی اسے بڑا پسند کیا۔ وہاں مسیحوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ہم پورے پاکستانی ہیں تو ہمیں فوج میں بھرتی ہونے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہاں ایک جمعدار حاضر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں بھرتی کے لیے آیا ہوں۔ چٹھی جو ان کے پاس تھی پڑھی گئی تو معلوم ہوا کہ انہیں 72 درکار ہیں۔ پادری صاحبان اور مسلم لیگ کے کارکن جو اسٹیج پر بیٹھے تھے، سب کی متفق رائے تھی کہ جلسے میں 72 کی بھرتی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سب زمیندار اور کاشتکار جمع تھے۔ اس طرح سب کی ایک کرائے پر پانی پھر جاتا، کیونکہ اگر کسی اور سیغے کا بھی ذکر ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن ایک ہی سیغہ کے لیے مسیحوں کی تلاش کرنا کوئی ہمت افزا بات نہیں۔ حضور والا، جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑی خوشی سے کیے جائیں، لیکن جو یہ کام نہیں کرتے وہ کیسے کریں؟ بہت خاکروب جو یہاں رہتے تھے وہ ملکیت والے ساتھ لے گئے ہیں، اور جو یہاں رہتے ہیں وہ یہ کام کیوں نہ کریں؟ ان کا تو گزارا ہی اس پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہو جو یہ کام نہ کرتا ہو یا اس کے کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ کیسے بھرتی ہو؟ یہ غلط بات ہے اور یہ اچھا نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے۔ جناب صدر، میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جن دیہاتی مشکلات کو میں نے بیان کیا ہے وہ ان دیہاتیوں کے بارے میں ہے جو پہلے سکھوں کے ساتھ تھے۔ مجھے مسلمان زمینداروں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بیچارے مسیحی بھائی ان سے بڑے خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے مسلمان زمیندار سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور کسی ایک جگہ سے بھی ان کو شکایت نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے کسی مسیحی پر تشدد کیا ہو یا بے انصافی کی ہو۔ ہر جگہ ان سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن بعض دوسرے علاقوں میں، یعنی وہ علاقے جو پہلے سکھوں کے تھے، جہاں اب پناہ گزین بھائی آباد ہوئے ہیں، وہاں ان علاقوں میں جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں تیلیوں، کمہاروں اور ترکھانوں کی اکثریت ہے۔ ان کی تو وہ بات ہے کہ پکھے جٹ کٹورا لبا تے پانی پی پی آ پھریا۔ سنگھا صاحب کی یہ بات سن کر مستقبل کا درخت کہتا، جن کو یہ سنگھا صاحب غصے اور غم میں کمی کمین کہتا ہے، مستقبل میں بھی یہ اپنے کسی بھائی بندوں یعنی ان غیر مسلمان پاکستانیوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ اور جیسے ہی قائد کی آنکھیں بند ہوئیں، غیر مسلمان پاکستانی اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگے ہیں۔ سنگھا صاحب اور جوگندر ناتھ منڈل جیسے لوگوں کے جانے کے بعد تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اور یہ جس تاثر کی سنگھا بات کرتا ہے، یہ نفسیاتی دباؤ غیر مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات پر بہت برے اثرات ڈالے گا، اور وہ صدمے مایوسی سے دوچار ہو کر فرار کی کیفیت میں چلے جائیں گے۔
اور بہت سے اسی کیفیت میں اپنے آبا کی سرزمین چھوڑ جائیں گے۔ نغمہ مرگ پارٹ 3 صفحہ نمبر 188۔ ایک اور شکایت میں نے سنی ہے کہ عیسائی خاک روبی سے انکار کرتے ہیں۔ فوجی انٹیلیجنس برانچ میں شکایت کی گئی ہے کہ سنگھا صاحب کسی کو 72 کا کام نہیں کرنے دیتے اور کام کے لیے کسی کو بھرتی نہیں ہونے دیتے۔ اس کے متعلق تو مجھے ایک ہی واقعے کا علم ہے۔ ڈسکا کے نزدیک ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں 15-20 ہزار مسلمان اور مسیحی موجود تھے۔ اس جلسے میں میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ مسلمانوں نے بھی اور مسیحوں نے بھی اسے بڑا پسند کیا۔ وہاں مسیحوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ہم پورے پاکستانی ہیں تو ہمیں فوج میں بھرتی ہونے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہاں ایک جمعدار حاضر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں بھرتی کے لیے آیا ہوں۔ چٹھی جو ان کے پاس تھی پڑھی گئی تو معلوم ہوا کہ انہیں 72 درکار ہیں۔ پادری صاحبان اور مسلم لیگ کے کارکن جو اسٹیج پر بیٹھے تھے، سب کی متفق رائے تھی کہ جلسے میں 72 کی بھرتی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سب زمیندار اور کاشتکار جمع تھے۔ اس طرح سب کی ایک کرائے پر پانی پھر جاتا، کیونکہ اگر کسی اور سیغے کا بھی ذکر ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن ایک ہی سیغہ کے لیے مسیحوں کی تلاش کرنا کوئی ہمت افزا بات نہیں۔ حضور والا، جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑی خوشی سے کیے جائیں، لیکن جو یہ کام نہیں کرتے وہ کیسے کریں؟ بہت خاکروب جو یہاں رہتے تھے وہ ملکیت والے ساتھ لے گئے ہیں، اور جو یہاں رہتے ہیں وہ یہ کام کیوں نہ کریں؟ ان کا تو گزارا ہی اس پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہو جو یہ کام نہ کرتا ہو یا اس کے کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ کیسے بھرتی ہو؟ یہ غلط بات ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے۔ جناب صدر، میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جن دیہاتی مشکلات کو میں نے بیان کیا ہے وہ ان دیہاتیوں کے بارے میں ہے جو پہلے سکھوں کے ساتھ تھے۔ مجھے مسلمان زمینداروں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بیچارے مسیحی بھائی ان سے بڑے خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے مسلمان زمیندار سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور کسی ایک جگہ سے بھی ان کو شکایت نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے کسی مسیحی پر تشدد کیا ہو یا بے انصافی کی ہو۔ ہر جگہ ان سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن بعض دوسرے علاقوں میں، یعنی وہ علاقے جو پہلے سکھوں کے تھے، جہاں اب پناہ گزین بھائی آباد ہوئے ہیں، وہاں ان علاقوں میں جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں تیلیوں، کمہاروں اور ترکھانوں کی اکثریت ہے۔ ان کی تو وہ بات ہے کہ پکھے جٹ کٹورا لبا تے پانی پی پی آ پھریا۔ سنگھا صاحب کی یہ بات سن کر مستقبل کا درخت کہتا، جن کو یہ سنگھا صاحب غصے اور غم میں کمی کمین کہتا ہے، مستقبل میں بھی یہ اپنے کسی بھائی بندوں یعنی ان غیر مسلمان پاکستانیوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ اور جیسے ہی قائد کی آنکھیں بند ہوئیں، غیر مسلمان پاکستانی اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگے ہیں۔ سنگھا صاحب اور جوگندر ناتھ منڈل جیسے لوگوں کے جانے کے بعد تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اور یہ جس تاثر کی سنگھا بات کرتا ہے، یہ نفسیاتی دباؤ غیر مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات پر بہت برے اثرات ڈالے گا، اور وہ صدمے مایوسی سے دوچار ہو کر فرار کی کیفیت میں چلے جائیں گے، اور بہت سے اسی کیفیت میں اپنے آبا کی سرزمین چھوڑ جائیں گے۔ کمین اور نچلے درجے کے لوگ وہاں لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں لطف اور ہے۔
یہ مسیحی جو پہلے کاشتکار ہونے کی حیثیت سے اچھی زندگی بسر کرتے تھے، اب ان پر یہ کمین لوگ حکومت جتاتے ہیں۔ مسلمان ان لوگوں کی حکومت نہیں برداشت کرتے، تو وہ غریب مسیحوں پر روب جما لیتے ہیں۔ اور دیگر ہمارا شکوہ یہ ہے کہ بعض جگہ کئی مسیحی مزارع کی حیثیت رکھتے ہیں، 10-20 سال سے آدھا یا ایک مربع زمین ان کے پاس ہے، جن کا رتبہ ان کمین لوگوں سے جو کمیٹیوں کے ممبر ہیں بڑا ہے۔ وہ مزارین بھی کمیٹی میں نہیں ہیں، لیکن تیلی اور کمہار وغیرہ کمیٹیوں میں ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں مسیحی شہری اور مسلمان شہری برابر نہیں۔ مسیحوں کا رتبہ پاکستان میں نیچا ہے۔ اس چیز کا فزیکل افیکٹ یعنی نفسیاتی اثر بڑا خراب ہوتا ہے۔ بہت سے افسران بالا مسیحوں کو حقیر نہیں سمجھتے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ایسے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بہت اچھا ہو کہ حکومت کی طرف سے ایک خاص ہدایت بنام ڈپٹی کمشنروں کے بھیج دی جائے کہ جہاں کہیں عیسائی بستے ہیں وہاں دیہاتی کمیٹیوں پر ان کا نمائندہ مقرر کرنا لازمی ہے۔ اگر نمائندگی منصفانہ نسبت سے ہو جائے تو بہت سی دردناک شکایتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ یہاں کے ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ یہ شکایت آئی ہے کہ مسیحی مینیل کام نہیں کرتے، یعنی گوبر نہیں اٹھاتے، مرے ہوئے جانور نہیں کھینچتے۔ میں نے کہا ان سے بے شک یہ کام لیں، مگر اس صورت میں کہ وہ پہلے کام کرتے رہے ہوں۔ جو مسیحی کاشتکار ہیں جنہوں نے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا، ان کو تنگ کرنا اور اس کام پر مجبور کرنا غیر مناسب بات ہے۔ ان کے لیے گاؤں میں یہ مشکل تھی کہ گاؤں والے کہتے تھے کہ یا تو وہ کمیوں والا کام کریں یا وہ گاؤں سے نکل جائیں۔ ایک نائب تحصیلدار نے تاریخ بھی مقرر کر دی تھی کہ اگر اس تاریخ تک وہ راضی نہ ہوئے تو ان کو گاؤں سے نکل جانا ہوگا۔ میں نے اس کی شکایت ڈپٹی کمشنر سے کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، جو کوئی پہلے کام کرتا ہے اسے اس کام سے انکار کرنا جائز نہیں۔ اگر اجرت ملتی ہے لیکن جو ایسا کام پہلے نہیں کرتا تھا اس کو مجبور کرنا ظلم ہے۔ میں نے کہا آپ تفتیش کریں، اگر ایسے آدمی ہیں جو پہلے کام کرتے تھے لیکن اب کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ میرا ذمہ ہے کہ میں انہیں وہ کام کرنے پر مجبور کروں۔ لیکن اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن اب انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گاؤں کے مردہ جانور اٹھائیں، تو پھر یہ ٹھیک نہیں۔ اس کا آپ کو انسداد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں خود جا کر تفتیش کروں گا۔ چنانچہ وہ خود گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ پرسوں ہی مجھے اس گاؤں کے عیسائیوں کے لیڈر نے اطلاع دی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اصل حالات سے آگاہ ہو کر نائب تحصیلدار کا تنزل کر دیا ہے اور اسے قانون گو بنا دیا۔ اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے اور لوگوں کو تنبیہ ہو گئی ہے۔ اصل جھگڑا اس بات پر ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان بھی یہ کام کرے تو 4 عیسائی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر صرف ہم یہ کام کریں تو وہ ہمیں نیچ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ روٹی نہیں کھاتے اور نہ پانی پیتے ہیں۔ اب اس ہندوانہ ذہنیت کو بدل ڈالنا چاہیے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں۔ پانی کے ذکر سے مجھے یاد آیا کہ اب کئی جگہ ہمیں پانی کی پہلے سے بھی زیادہ تکلیف واقع ہو گئی ہے۔ پہلے گاؤں میں ان غریبوں کے پانی پینے کے لیے الگ کنویں ہوتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی پناہ گزینوں نے چھین لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کنویں تو اب پاکستان کی ملکیت ہیں۔
اب اسے ہم استعمال کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہیں پانی بھی نہیں پینے دیا جاتا۔ راجہ حسن اختر صاحب کو خدا سلامت رکھے، انہوں نے کئی جاہل مسلمانوں کو سیدھا کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی شکایت سن کر بھی خود جا کر اس شکایت کو رفع کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے لوگوں کو ایسی حرکات سے باز رکھنے کے لیے اسلام پر کئی ایسے عمدہ لیکچر دیے کہ مولوی صاحب بھی ایسے لیکچر نہیں دے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ حسن اختر صاحب نے اسلام کا صحیح نمونہ دکھایا۔ جب میں نے ان کے ضلع کا دورہ کیا، وہ 150 میل سے میرے لیکچر میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے۔ ان کے علاقے میں گو پٹھانوں نے بہت سی خرابیاں کی جو میں پڑھ کر سناؤں گا، لیکن تب بھی ہم میں سے کسی کو ان سے رتی بھر ناراضگی نہیں۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ہر قسم کے امن و امان کی کوشش کی، اور وہ اپنی پوری طاقت سے میری مدد کرتے رہے۔ کوئی مسیحی نہیں جو ان کو دعا نہ دیتا ہو۔ اگر سارے ڈپٹی کمشنر ایسے ہی ہوں تو ہمیں کوئی شکایت نہ رہے۔ لیکن حضور والا، یہ پولیس جو ہے اس کی تھوڑی سی گوشمالی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے خراب ہیں، سپریڈنڈنٹ تو سارے ٹھیک ہیں، ڈپٹی سپریڈنڈنٹ پولیس 90% ٹھیک ہیں، انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر بھی 80% ٹھیک ہی ہیں، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر 40% ٹھیک، پر حوالدار وغیرہ صرف 10% ٹھیک ہیں۔ بڑے افسر دل کے سب ہی اچھے ہیں، لیکن کام کبھی کبھی ہی آتے ہیں۔ عموماً شکایت کی جائے تو شکایت کی رپورٹ اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے خلاف شکایت ہے، تاہم وہ تکالیف کا ازالہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن یہ حوالدار اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو کچے پاکستانی ہیں، انہیں خدا ہی سمجھائے، ان کے خیالات دقیانوسی ہیں۔ لیکن سب انسپیکٹر بذات خود تو بہت ذمہ دار ہیں، لیکن جب ان کے پاس ان کے ماتحتوں کی شکایت کی جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو غریب ہے اور دوسری طرف ہمارے بھائی بند یا ماتحت ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہو کہ جہاں کوئی شکایت ہو وہاں باہر سے کوئی افسر تفتیش کے لیے آئے اور انہیں علم ہو کہ غریب کی بھی داد رسی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم مجرم ثابت ہوئے تو ہمیں سزا ملے گی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ کئی حرکات سے باز آ جائیں گے۔ ابھی کا ایک واقعہ ہے کہ پچھلے دنوں جب پسرور کے نزدیک ایک گاؤں میں عیسائی بڑا دن منانے کی تیاری کر رہے تھے، کسی منچلے پناہ گزین نے یہ مشہور کرا دیا کہ اسلام کی روح سے عیسائی بڑا دن نہیں منا سکتے۔ دانش مند رخ دکھ سے کہتا، واہ کیا استعمال ہے دین کا، یعنی اسلامی ریاست میں کوئی اپنا تہوار نہیں منا سکتا۔ مستقبل کا درخت کہتا، جب مذہب کے نام پر اتنی قتل و غارت ہوگی، لوگ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے، اور مستقبل میں مجھے یہ صورت حال بہت خوفناک نظر آتی ہے، کیونکہ اشرافیہ ہوس زر و اقتدار میں پڑھ کر اس ریاست کی فکری آبیاری سے غافل ہوگی اور فکری، سماجی و مذہبی انارکی جنم لے گی۔ معاشی استحصال ہوگا اور آخری سطح کا ہوگا جو اس ریاست کی جڑیں ہلا کر رکھ دے گا۔ صفحہ نمبر 192۔ اس پر کچھ تکرار ہوئی جس کے نتیجے میں ایک مسیحی زخمی ہو گیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ وہ مستحق تھانے میں گیا، لیکن کسی نے اس کی رپٹ نہ لکھی۔ وہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن ڈاکٹر نے بھی پٹی لگانے سے انکار کر دیا۔ آخر وہ اپنے
پادری فادر کے پاس گیا، اس نے اس کی پٹی کا انتظام کیا اور پسرور کے مشن ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ اس کے رشتہ دار میرے پاس فادر اور لیڈی ڈاکٹر کا خط لے کے آئے۔ یہی دونوں ذمہ دار شخص ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر سیالکوٹ ضلع کی پرانی اور باعزت خاتون ہے، جو چٹھیاں پادری صاحب اور لیڈی ڈاکٹر نے مجھے لکھی، میں نے اس کی کاپیاں وزیر اعظم صاحب اور پاکستان پولیس کو فوراً بھیج دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان پر کارروائی ضرور کی جائے گی، لیکن میں اس پر بھی شرط لگانے کو تیار ہوں کہ پولیس سے جواب یہی آئے گا کہ غلط بیانی کی گئی ہے۔ نہ کسی نے کسی کو مارا، نہ کوئی رپورٹ لکھانے آیا۔ نومبر کے آخر میں میرے کراچی جانے سے پہلے ایک واقعہ ہے جو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ ہماری جماعت کی ایک اعلیٰ ہستی کا خط لے کر میرے پاس ایک فوجی آیا کہ بھائی پھیرو کے پاس ایک گاؤں نتھے خالصہ ہے جہاں عیسائی بھی بستے ہیں۔ ایک دن وہاں سے فوجی اپنی لاری میں گزر رہا تھا، رات پڑ گئی، روٹی لینے کے لیے گاؤں گیا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ عیسائیوں کے اس گاؤں میں پناہ گزینوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور ان کے 5 آدمی مار دیے گئے تھے، جن میں سے ایک حاملہ عورت بھی تھی۔ جھگڑا اس بات کا تھا کہ جو کام ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کرتے، ہاں جو یہ کام یعنی مردار جانور اٹھانے کا کام کرتے تھے وہ کریں گے، لیکن تمہیں اس کی اجرت دینی ہوگی۔ لیکن وہ اجرت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ یہ خبر میں نے اس علاقے کے ڈی ایس پی صاحب کو لکھی، کوئی جواب نہ آیا۔ اب معلوم ہوا ہے وہ وہاں سے بدل گئے ہوئے ہیں۔ میں 1 مہینہ کراچی میں ہی بیمار پڑا رہا، اس معاملے کی زیادہ تفتیش نہیں کر سکا، سو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا نہیں۔ یہ خبر عام ہے، لیکن ہمارے جانے کی وجوہ مختلف بتائی جاتی ہیں۔ میں اس واقعے کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے بھی اس خبر کو سچ مانا۔ سچ اس لیے مانا کہ اس بات کی عام شکایت ہے کہ عیسائیوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کام کریں جو پہلے اچھوت کیا کرتے تھے۔ ہماری جانیں تو سلامت ہیں، ہماری عزت بھی سلامت ہے یا نہیں، اس کا چرچا کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ شک ڈالنے کی کوشش تو کرتے ہی ہیں، اور مجھ پاکستانی کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اقلیتوں کو ان مصیبتوں سے بچائے، کیونکہ اصل حکومت وہی ہے جو کمزوروں کا خیال رکھے، اور کمزور اس حکومت کی خوبیوں کو دیکھ کر کہہ اٹھیں کہ واقعی یہ ایک اچھی حکومت ہے۔ ہمیں اور بھی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے خطرناک حالت ضلع لاہور میں تھی، کیونکہ یہاں پر مشرقی پاکستان سے پناہ گزینوں نے آ کر یہ مشہور کر دیا تھا کہ عیسائی کیمپوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹا اور قتل کیا ہے۔ میرے مسلم بھائی جانتے ہیں کہ کتنی جگہ مسیحوں نے مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کو اپنی جان پر کھیل کر بھی بچایا ہے، لیکن بعض پناہ گزینوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس گاؤں میں وہ بسائے گئے وہاں کوئی غیر مسلم ہو۔ شروع کا معاملہ تھا، جوش و غصہ، درد و غم تیز تھا۔ انہوں نے مسیحوں اور مذہبی سکھوں اور اچھوتوں میں کوئی تمیز نہ کی۔ سارے کالے میرے سالے، سب کمینوں کے گناہ کا غصہ غریب دیہاتی عیسائیوں پر نکالنا چاہا۔ اس کے لیے مجھے کئی بار اس ضلع میں کئی علاقوں میں جانا پڑا۔ آپ سن کر خوش ہوں گے کہ وہ زمانہ بڑا نازک تھا۔ قریباً سب جگہ تھانے دار سمجھدار نکلے، بہت خوش اسلوبی سے غلط فہمی دور کر دی۔ اس سلسلے میں 2 افسروں کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک مجسٹریٹ محمد غنی چیمہ کا
جنہوں نے اس مضبوطی سے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے مسیحی یہ کہتے تھے کہ ساڈے پنڈ چیما آیا تے ٹھنڈ پا دیتی، کوئی کس کیا نہیں۔ دوسرا شخص تھا چوہدری عطا محمد، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پتو کی۔ اسے ہمارے لوگ فرشتہ رحمت کہتے تھے۔ میرے سب جلسوں میں آتا تھا، خود تقریر کرتا تھا اور ہر جگہ اعلان کرتا کہ اگر کوئی تھانے دار ان کی نہ سنے یا ماتحت کے ظلم کی پرواہ نہ کرے، اس کا دروازہ دن رات غریبوں کے لیے کھلا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں فریادوں کا اس نے انسداد کیا۔ ایسے افسروں کی وجہ سے ہمارے رونے دھل گئے اور پاکستان کی اصلی روح ہم پر بھی اور دوسروں پر روشن ہو گئی۔ لیکن جہاں بالا افسروں نے ذاتی دلچسپی غریب مسیحوں میں نہیں لی، وہاں دردناک واقعات ہمیں سہنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نارووال کے نزدیک ایک گاؤں کا ذکر کرتا ہوں۔ کسی نے دشمنی کی وجہ سے غلط رپورٹ لکھوا دی کہ فلاں عیسائی کے پاس چوری کا سونا اور روپیہ ہے۔ اس کی اسپیشل سٹاف والوں نے 3 دفعہ تلاشی لی اور جب کچھ نہ ملا تو اس کو درخت سے باندھ کر مارا، اور اس کے وہاں انہوں نے مرچیں بھی گھسائیں اور اس سے منوانا چاہا کہ اس کے پاس سونا ہے۔ اس کے پاس ہوتا تو مانتا، جان چھڑانے کو یہ مان لیا کہ اس کے پاس لوٹ کے کچھ کپڑے ہیں، یعنی پتلون وغیرہ۔ مجھے علم ہے کہ اس کو بٹالے کے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیے تھے جس کے پاس وہ نوکر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے مشنری انچارج نے اس ظلم کے خلاف بہترین آواز اٹھائی، کپڑوں کی شہادت بھی اٹھائی، تھانے دار بھی اس کے ساتھ اچھے تعلق رکھتا تھا، لیکن اسپیشل اسٹاف کا کون مقابلہ کرتا؟ پاکستان میں اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے اور غریبوں بے کسوں کی آواز سنی جانی چاہیے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، برعکس اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اب پولیس اتنا ظلم نہیں کرتی جتنا انگریزوں کے وقت میں کرتی تھی، کیونکہ انگریزوں کے وقت میں تو پولیس راج تھا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن اب تو حکومت ان کو کبھی کبھی گھورتی ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان میں تو بالکل ہی مخالف حالت ہونی چاہیے، یہاں کا رنگ ہی دوسروں سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ جو خاص بات میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر مظلوم غریب کی آواز سنی جانی چاہیے۔ صفحہ نمبر 194۔ مستقبل کا درخت کرلاتا۔ سنگھا تم کیا دہائیاں دیتے ہو میرے بچے، یہ ظالم مستقبل میں قائد کے رشتہ دار کے پڑنواسے کو تھانے میں قتل کریں گے، بڑی ماؤں کے لخت جگر جعلی پولیس مقابلوں میں ماریں گے۔ یہ بے انصافی پر مبنی رویے بہت سارے کینسر پیدا کریں گے، لیکن نشہ، ہوس زر و اقتدار انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور اس طرح کی بے انصافیاں اس ریاست کی جڑیں ہلا دیں گی، اور سماجی انصاف دینے کی بجائے یہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، جبکہ شہری اور ریاست کا سماجی معاہدہ ہوتا ہی یہ ہے کہ فرد اپنے بہت سارے حقوق ریاست کے حق میں سرنڈر کرتا ہے، اور اس کے عوض عزت نفس، جان و مال کا تحفظ سب سے پہلے اور پھر دیگر حقوق مانگتا ہے۔ جب ریاست کے ادارے ہی شہریوں کی عزت نفس سے کھیلیں گے تو پھر مافیا جنم لیتے ہیں، جن کے سامنے پھر ریاستی گماشتے جھک جاتے ہیں، اور ریاست صرف اشرافیہ کے مفادات کی نگرانی میں جٹ جاتی ہے، باقی معاملات پھر مافیا سنبھال لیتی ہے، اور مستقبل میں یہ ہوگا کیونکہ اپنی روش نہ بدلیں گے، اور قانون قدرت پھر کہاں بدلتا ہے۔ ناانصافی پر مبنی ریاستیں مضبوط نہیں ہوتی۔ ظلم کی تفتیش پرانے فیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ رپورٹ کرنے والا ایک آفت کا انسداد ڈھونڈتے 10 آفتیں اپنے گلے میں ڈال لے۔
چھوٹے افسروں کو ڈر ہونا چاہیے کہ ظلم کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ جسے سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ تھانہ کاہنہ کے ایک ASI صاحب نے ایک عیسائی کو جو سفید پوش تھا صرف اس لیے جوتوں سے مارا کہ وہ سفید کپڑے کیوں پہنتا ہے اور گھوڑے پر کیوں چڑھتا ہے۔ گویا کہ عیسائی ہو کر پاکستان میں سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنی سنائی نہیں بلکہ سچ ہے۔ میں وہاں خود گیا ہوں۔ ساری عیسائی برادری نے شہادت دی کہ وہ بے قصور تھا اور اس کا گناہ صرف سفید پوشی تھا۔ علاقہ میں حالت ایسی تھی کہ نہ میں نے نہ ہمارے بزرگوں نے مصلحت سمجھی کہ بات کو طول دیا جائے۔ ہم جانتے تھے کہ ASI کے خلاف کوئی بات کی گئی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اس بیچارے پر کوئی سنگین الزام لگا کر تھانے والے اندر کر دیں گے۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا بخار عارضی ہے۔ جب وزیروں کو فرصت ملی وہ پاکستانی مسیحوں کی مساوی حیثیت سب پر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیں گے۔ چند دنوں کی بات ہے کہ لاہور کے ایک مشہور پادری میرے پاس آئے۔ ان کی کلیسیا کے 2 عیسائیوں کو تھانے والوں نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ پادری صاحب تھانے والوں کے پاس گئے، ان سے دریافت کیا کہ کس شخص نے چوری کا الزام ان پر لگایا ہے اور کیا چیز چوری ہوئی ہے، لیکن تھانے والوں نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ تھانے والوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان عیسائیوں کو 2-4 دن حوالات میں رکھا جائے گا، ان کو تنگ کیا جائے گا، پھر وہ ڈر کر تھانے والے کے ایک ملاقاتی کا وہ سب کام کر دیا کریں گے جس سے وہ انکاری تھے۔ ایک اور قصہ یاد آیا۔ جب واہگہ میں لوٹ مار ہوئی، عیسائی لاہور چلے آئے اور نولکھا گرجے کے احاطہ میں پناہ لی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر بسو۔ جب وہ جا رہے تھے مغل پورہ کے قریب پولیس نے ان کو روک لیا، ان کا سامان چھین لیا، برتن چھین لیے۔ ایک شخص کے برتنوں پر اس کا نام بھی کھدا ہوا تھا، گھاس کاٹنے کے اوزار بھی لے لیے۔ ان اوزاروں کی رسیدیں بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھیں، ان کی چارپائیاں اور گندم بھی چھین لی۔ پادری صاحب گئے، شہادت دی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہی واگا سے آئے ہیں۔ سامان اپنا ہے مگر کچھ نہ بنا۔ مجھے اطلاع ملی، میں نے ٹیلی فون کیا، باتیں میٹھی میٹھی ہوئیں لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ مجسٹریٹ سے واقع بیان کیا، انہوں نے بھی ٹیلی فون کیا مگر کچھ بھی تو نہ بنا۔ عرضی لکھ کے دے دی، مجسٹریٹ نے حکم لکھا، حکم لے کر گئے۔ تھانے دار نے سامان واپس دینا چاہا لیکن ASI صاحب تھانے دار سے زیادہ زوراور تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ چالان ہو چکا ہے، عدالت میں جائے بغیر مجسٹریٹ حکم نہیں کر سکتا۔ عرصہ گزر گیا، پھر ہمارا ایک وفد تھانے دار کے پاس گیا کہ پیشی جلد ہو جائے۔ جواب ملا کہ سامان نیلام کر دیا گیا ہے۔ میں گورنمنٹ کی توجہ اس لیے اس چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز فزیولوجیکل ہے۔ وجہ غلط دماغی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب قائد اعظم جو کچھ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں وہ سچے دل سے کہتے ہیں۔ اگر یہی ذہنیت جاری رہی تو مجھے ڈر ہے کہ پاکستان کو نرسیں بھی نہ ملیں گی۔ مجھے شکایات آتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس یعنی پڑھے لکھے لوگ، نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ لوگ ان نرسوں کو چھیڑتے ہیں اور جب وہ آگے سے سنائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم بیت المال ہو، پاکستان کا مال ہو، ہمارا تم پر حق ہے۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ماحول
خراب ہو چکا ہے۔ اس فضا کو ٹھیک کرنا لیگ کے ارکان کا فرض ہے، کوئی مشکل کام نہیں بلکہ آسان ہے۔ بہت جگہوں میں مقامی لیڈروں نے دلچسپی لی اور انہیں فضا کو ٹھیک کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ عوام کو سمجھانے کی دیر ہی ہوتی ہے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ مسیحی پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اور حد درجہ کی محبت اور مروت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دانشور رخ کہتا، سنگھا کن سے یہ باتیں کرتے ہو جنہیں اتنی تمیز نہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں کے مطابق لیڈری نہیں کرتے۔ یہ لیڈر نہیں پیدا گیر ہیں، حالانکہ یہ سبق پڑھانا کون سا مشکل ہے۔ اے پاکستانیوں، یہ غیر مسلمان پاکستانی تمہاری ہی طرح اس وطن کے شہری اور اس دھرتی کے بچے ہیں، اور ان کا اس ریاست پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا۔ حالات تب ہی سدھر سکتے ہیں اگر ہمارے لیڈرز دلچسپی لیں، صرف وزراء نہیں بلکہ دوسرے لیڈر بھی، اور خاص کر لیگ کے صدر صاحب اپنے لیکچروں میں عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہیں۔ کرسچن تو ایک بہت ہی بے ضرر اقلیت ہے، اور یہ بڑی پیس لونگ یعنی صلح پسند اقلیت ہے۔ اس چھوٹی سی بے ضرر اقلیت کو ایبزارب کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اس وفادار اقلیت کو اپنا پختہ جز بنانے کے لیے آپ کون سی مدبرانہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم مسز لی اینن کو کس طرح مارا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اسکول کا بہت سا روپیہ تھا، اس کے لیے مارا گیا۔ کیا اور ہیڈ مسٹرسوں کے پاس روپیہ نہیں ہوتا؟ اور پھر اسے ذبح کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر مس ٹھاکر داس کے خلاف پروپاگنڈا کیا۔ پروپاگنڈا کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ اسے ٹیلی فون آیا کہ استعفیٰ دے دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یعنی یہ حال ہے کہ جب ہی کوئی اپوزیشن کرو بات نہ مانو، کہتے ہیں کہ قتل کر دیں گے۔ یہ فضا جتنی جلد دور ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو میں ایک چھوٹا ایکسٹریکٹ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ امریکن مشن سے موصول ہوئی اور یہ امریکہ میں بھی گئی ہوگی جہاں اس نے اثر پیدا کیا ہوگا۔ مسٹر بی ڈیل وائٹ کی طرف سے ہے جو کہ پڑھی گئی۔ مستقبل کا درخت کہتا، یہ جو سنگھا صاحب جناب بی ڈیل وائٹ کی پڑھتا ہے کہ جانگلیوں پٹھانوں نے کس طرح پاک پتن میں اور بورے والا میں مسیحوں کی عزت نفس اور مال و دولت کو لوٹا ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور ریاست مصلحتاً خاموش رہی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں ریاست کی یہ مصلحت گوشی اور حکمرانوں اور سیاسی شعبدہ بازوں کی ہجوم سے بلیک میل ہونے کی پالیسی انہیں وہاں پہنچائے گی۔ آج مظلوم مسیحی دھرتی واسیوں پر ظلم سے چشم پوشی اور اس طرح کی سماجی ناانصافی پر خاموش آنے والے زمانوں میں انہیں ایسا سبق سکھائے گی۔ یہ وحشی ان کے گھروں میں گھس کر ان کے بچے ذبح کریں گے، ان کی ریاست کو مفلوج کریں گے۔ دیکھنا یہ مظلوموں کی پھائی میں کونج کی طرح عالم نزاع کی چیخیں انہیں کیا دن دکھائیں گی۔ دیکھنا میرے بچوں، سنگھا تو نہیں ہوگا، نہ بی ڈیل وائٹ ہوگا، لیکن مستقبل کا مورخ لکھے گا مصلحتیں ایک حد تک ٹھیک ہوتی ہیں اور افراد قبیلے مصلحتیں کرتے ہیں، ریاستیں نہیں۔ اور اگر ریاستیں اتنی مصلحتیں کرتی ہیں وہ پھر اپنے وجود کا اخلاقی جواز کھو دیتی ہیں
اور آہستہ آہستہ مصلحتوں کا شکار ہو کر چھوٹے چھوٹے مافیاز کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے جغرافیائی وجود کو بھی شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ پیج نمبر 197. During the few weeks which followed Independence Day, August 15, the Junglis of this district decided to take the reins of government in their own hands, and they ruthlessly and cruelly attacked and looted village of Christians, leaving many of them without food or household property. This occurred especially in those etc. in spite of the sympathy and cooperation of the Deputy Commissioner. Montgomery District, very little has yet been accomplished in restoring the looted property, and the poor Christians continue to pour out their tales of woe to me. We are giving to understand that these Junglis are dangerous people, and therefore it is necessary for the officials and for the Christians to deal very gently and softly with them and let them do whatever they please. During the months of December, the Pathans have decided to take the reins of government into their hands. Their argument is that this is Pakistan and therefore they have rights to do as they please. And the Christians have no right. There are several thousand Pathans camped between Pakpatan and Borewala who are armed with rifles. They have attacked and looted village after village in broad open daylight. In spite of efforts on the part of the Deputy Commissioner and other officials to curb this menace, but the violence continues to increase and the Pathans become bolder. The police openly admit that they are not able to oppose the Pathans for fear that they and Afghanistan may attack Pakistan. Therefore, there is nothing for us to do except submit and suffer and be beaten and attacked by the Pathans as they please. Unfortunately, there are cases where the refugees also have cooperated with the Pathans in persecuting the Christians. And refugees naturally want for themselves land, the cattle and property for the Christians, and want the Christians to leave the district. The Christians community in the district has endeavored in every possible way to show its loyalty to the Pakistan government. We pay taxes, we give towards the Qaid-e-Azam Relief Fund, we feed and care for the refugees and try in every way to cooperate with Pakistan and its officials. As citizens of Pakistan, we feel that we have a right to ask the Pakistan government officials to protect us from the attack of the Junglis and Pathans and refugees. Surely the policy of Pakistan government is no less than live and let live. But our Christians live in constant dread day and night without any assurance of protection of either life or property. As loyal citizens, was appeal to the Pakistan government to take all possible measures to restore immediately all looted property, to punish all offenders, and to give justice and protection to the Christians of the district.